جس کے دل پہ اترے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ اترے۔ اب دوسری آیت میں غور کریں، اللہ پاک مد انزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ پاک نے پانی نازل فرمایا، فسالت اودیۃ بقدرها، وہ بہ پڑا، پھر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق وہ جو وادیاں تھیں وہ بہ پڑی۔ یعنی جب آسمان سے پانی اترا تو اللہ پاک فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں اپنی لیاقت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق بہ پڑی۔ اور فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، اور سیل اور وہ رو، وہ دار، اس نے سمندر کی جاگ کو بھی وہ بھی لے نکلا، اٹھا لیا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پڑھ کے دیکھو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو آسمان سے پانی اترا یہ وہ پانی نہیں ہے کہ جو کالے بادلوں سے برستا ہے اور برس کے تمہاری زمینوں کو صاف کر دیتا ہے، تمہاری زمینیں تر کر دیتا ہے، تمہاری زمینوں پہ پانی برستا ہے۔ یہ وہ ابر کرم نہیں ہے، بلکہ یہ جو پانی ہے یہ وحی خدا ہے اور یہ علم خدا ہے جو اللہ نے آمینہ کے لال کے سینے پہ اتارا ہے۔ اب دیکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت پیش آئے گی کہ انزل من السماء میں ماں سے علم مراد لیا ہے کہ اس ماں سے پانی نہیں، تشبیہ دی گئی ہے کہ پانی کے ساتھ علم کو تشبیہ دے دی گئی کہ علم کیسا ہے؟ جیسے بارش ہے، یہ پانی ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا، اور یہ ابر کرم مدینہ پاک سے برس رہا ہے۔ اب یہاں دیکھو پھر جو آگے وادیاں ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق وہ پانی لیتی ہیں، یعنی وہ دل اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق وہ علم لیتی ہیں۔ مدینہ پاک سے تو وہ علم برس رہا ہے اور وہ بارش کی طرح برس رہا ہے۔ آگے کسی کا دل چھوٹا ہے، کسی کا برتن اس سے بڑا ہے، کسی کا برتن اس سے بڑا ہے، بس جتنا برتن ہے اتنا علم کا پانی لیتے ہیں، اتنا علم کا نور لیتے ہیں، اور پھر یہ نور لے کر اس نور کو آگے پہنچاتے ہیں، اس نور سے آگے دلوں کو سیراب کرتے ہیں اور دلوں کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اب آپ اس آیت کریمہ میں غور کرتے ہوئے اس آگے تھوڑا چلیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں